اس کتاب کی شان میرا رب بیان کر رہا ہے، یہ برکت والی کتاب، ایسی برکت والی کتاب، ایک حرف پڑھو تو 10 نیکی مل جاتی ہے، ایسی برکت والی کتاب کہ جس گھر کے اندر رکھو اس کتاب کی وجہ سے اس گھر کے اندر برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور یہ کتاب اگر کسی کے سینے میں ہے اور اس کو قبر میں رکھ دیا جائے حافظ قرآن کو، تو اس کی قبر کے اندر اللہ اتنی کشادگی عطا کر دیتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور یہ کتاب اتنی برکت والی ہے کہ کل بروز قیامت اسی کتاب کے پڑھنے والے کے بارے میں رب فرمائے گا، اسی کتاب کے پڑھنے والے سے رب فرمائے گا، اقرا ورفع، قرآن پڑھ اور بلندی پر چڑھ۔ یہ کتاب بہت برکت والی کتاب۔ اب یہاں تک تو مسلمان سمجھ رہا ہے کہ یہ برکت والی کتاب ہے، اس لیے جہیز کے اندر پہلے قرآن دیتا ہے، گھر نیا خریدتا ہے تو قرآن پہلے رکھتا ہے، دکان کے اندر قرآن رکھتا ہے، بس یہیں تک وہ اٹکا ہوا ہے، اس کے آگے نہیں بڑھ رہا۔ میرے کریم نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوا، اس کتاب کی پیروی کرو، اس کتاب کی بات مانو، یہ کتاب جس کو حلال کہے اسے حلال سمجھو، جسے حرام کہے اسے حرام سمجھو، جسے روکے رک جاؤ، اور جو کرنے کے لیے کہے تم کر دو اسے۔ اس کتاب کی پیروی کرو۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے ایک قانون ایشو کر دیا جائے کہ ماسک کے بغیر جو نکلے گا اس کو اتنا فائن، تو لگا دیا ماسک۔ صفوں کے اندر فاصلہ رکھا جائے، مسجد میں صفوں میں فاصلہ، جو گائیڈ لائن سب کی طرف سے ملتی ہے ہم سب کی گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہیں، لیکن قرآن جو اللہ کی طرف سے گائیڈ کی بک ہے اس پر عمل تو نہیں کرتے، بلکہ آگے بڑھ کر کے کہتے مولانا آج کے دور میں قرآن پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ تو پھر آپ پر اللہ رحم کیسے فرمائے؟ اس لیے کہ اس نے تو کہا اس کتاب کی پیروی کرو۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ پیروی کر ہی نہیں سکتے تو رحم کہاں سے ہوگا؟ کہاں سے رحم ہوگا؟ یہ کتاب صرف پڑھنے سنانے کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ یاد رکھو دنیا کا کوئی شخص تمہیں راستہ دکھائے گا، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کتاب کے بارے میں میرے کریم نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابی کے اونٹ کی رسی بھی گم جاتی تو وہ اسے قرآن سے تلاش کر دیا، یہ قرآن سے ان کا تعلق تھا۔ فاتبعوا، اس کی پیروی کرو۔ امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلوۃ والسلام مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، سواری پر سوار ہیں، سواری پر سوار ہیں، کچھ غریب مسکین راستے کے کنارے پر بیٹھ کر سوکھی روٹی کھا رہے تھے۔ انہوں نے تاجدار کربلا کو دیکھا تو ہر غریب چاہتا ہے نا کہ کوئی بڑا ہمارے دسترخوان پر بھی آ کر بیٹھ جائے۔ انہوں نے جب تاجدار کربلا کو نکلتے دیکھا، سلام پیش کیا، حضور تشریف لائے نا۔ نوجوانان جنت کے سردار سواری سے اتر جاتے ہیں، سواری سے اتر کر ان کے ساتھ بیٹھ کر کے روٹی کھا لیتے اور پھر دعوت دیتے، دیکھو اب تمہاری بھی ذمہ داری ہے، میں نے تمہاری دعوت قبول کی، اب میں تم کو دعوت دیتا ہوں، میرے گھر تم سب بھی آ جاؤ۔ اور یہ کہہ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر بیٹھ گئے، لیکن آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہے تھے امام حسین۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور رونے کی وجہ کیا ہے؟
ارشاد فرماتے یہ شکر کے آنسو ہیں. حضور کس بات پر شکر؟ فرماتے جب ان غریبوں نے مجھے دعوت دی تو میرے ذہن کے اندر ایک آیت فوراً گردش کرنے لگی کہ اللہ تکبر کرنے والے سے محبت نہیں فرماتا. میں اس لیے نیچے اترا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا لیا تاکہ میں ان بندوں میں نہ بن جاؤں جن سے اللہ محبت نہیں فرماتا. اللہ نے اپنی کتاب پر مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائی. اس بات پر میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں. ہم تو غریبوں کو سلام کرنا بھی توحید ہے. جن غریبوں کے ساتھ رہنے کے حوالے سے حضور نے دعا کی اللہم اعطنی مسکینا واغننی مسکینا واجعلنی فی زمرۃ المساکین. ان غریبوں سے ہماری بھویں چڑھ جاتی ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد ہمارا تیور بدل جاتا ہے. یہ ہماری کیفیت بن چکی ہے. تو آج کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ کتاب پیروی کا حکم دیتی ہے. جب تم سنو کہ یہ اللہ کا فرمان ہے فوراً اس کے سامنے جھک جاؤ، سرنڈر ہو جاؤ اور اللہ کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ کی کتاب کو نظر انداز نہ کرو، اللہ کی کتاب کو پس پشت نہ ڈالو. فتبعوا. تیسری بات اللہ عز و جل نے بیان فرمائی واتقوا. آپ ادھر توجہ دیں، آپ ادھر توجہ دیں. شیطان وسوسے پیدا کرے گا تاکہ کان میں آپ کے بات نہ پہنچے. چھوڑیے وہاں جو ہو رہا ہے آپ چھوڑ دیجئے، جہاں وہاں جو ہو رہا ہے اس طرف توجہ مت دیجئے. میں اللہ کی بات سنا رہا ہوں، اللہ کے رسول کی بات سنا رہا ہوں، توجہ اس طرف رکھیں. تیسری بات قرآن نے کہی. پہلی بات یہ کتاب برکت والی ہے، دوسری بات اس کتاب کی پیروی کرو، اور تیسری بات قرآن کہتا ہے واتقوا، اور اللہ سے ڈرو. مولا اگر ہم اس کتاب کی پیروی کریں، اس کتاب سے برکت حاصل کریں اور تجھ سے ڈریں تو ہمیں ملے گا کیا؟ بندے تجھے مجھ سے رحم کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو اتنا کر لے لعلکم ترحمون، تاکہ تجھ پر رحم کیا جائے. تو اتنا کر لے، پھر رحم و کرم کی بارشیں نازل کرنا یہ میرے ذمہ کرم ہے. سبحان اللہ. تو ایک ہوتا ہے دعا کی گزارش کرنا، اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے خالی باتیں کرنا، اور ایک ہوتا ہے عمل کرنا. جب آپ اللہ کی کتاب پر عمل کرو گے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مولا خود رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس پر اور بھی بہت ساری آیتیں، لیکن ایک آیت میں پیش کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. یہ رحم و کرم کے سلسلے. ایک اور مقام پر رب نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اگر کوئی شخص اللہ کی بات مانے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا تو رحم و کرم کی بارشیں اس پر نازل ہوگی. میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، اسکول کے اندر اگر کوئی بچہ ٹیچر کی بات مانتا ہے تو ٹیچر ڈنڈے والی نہیں کرتی. بیٹا اگر باپ کی بات مانتا ہو تو باپ مارتا نہیں ہے. ارے نادانو، اس سے تو سیکھو کہ باپ کی بات مانو تو باپ کی دعائیں ملتی ہیں، ٹیچر کی بات مانو تو حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو کیا اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو گے تو وہ رحم نہیں فرمائے گا؟ یقیناً وہ رحم فرمائے گا. اب ایک بات جو مجھے سمجھانی ہے، پورا میں دیکھ رہا ہوں عالمی سطح پر ایک مایوسی، ایک افسردگی کا ماحول بنا ہوا ہے. کیا ہوگا کیا نہیں. میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں، بس یہ سولوشن ہے. اس سولوشن کو آپ سمجھیں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص اپنی مٹھی میں کنکر لے کر، کس پہ کنکر تھے؟ پتھر کس میں تھے؟ بولیے کس پہ؟ بولیے مٹھی میں. مٹھی بند رہتی، بند تھی کہ کھلی تھی؟ بولیے مٹھی بند تھی. مٹھی کے قید کے اندر کنکر تھے، مٹھی کے قید میں کنکر تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میری مٹھی میں کیا ہے ذرا بتا دو.
تو آقا نے فرمایا میں بتا دوں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو مٹھی میں ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں؟ تو جب کہا گیا جو مٹھی میں ہے وہ بتا دے آپ کون ہیں، تب تو کیا کہنا؟ حضور نے فرمایا اپنی مٹھی کو کان کے قریب کر، اور سرکار نے مٹھی میں موجود کنکریوں سے فرمایا بتا دے میں کون ہوں۔ کنکریوں نے کلمہ پڑھا، مٹھی کھول دی، کنکر کو پھینک دیا، نصیحت ملی حضور کی بات مانو گے تو ظالم کے پنجوں سے رہائی نصیب ہو جائے۔ جب تک اس نے بات نہیں مانی تھی ظالم کے پنجے میں تھی، لیکن کنکریوں نے حضور کی بات مانی، ظالم نے رہائی عطا کی۔ مسلمانوں اگر تم بھی پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو تو اپنا رخ مدینے کے تاجدار کی طرف کر لو، جو وہ کہے مان لو، دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ سے عرض کروں گا، قرآن سے قریب ہو، کوئی صبح قرآن کے بغیر نہ کرو، کوئی رات قرآن کے بغیر نہ کرو، زندگی میں قرآن کو بسا لو، زندگی میں صاحب قرآن کو بسا لو۔ اگر تمہیں پڑھنا نہیں آتا میں بیٹھا ہوں، آپ سوچیں گے میں کیا پڑھانے آؤں گا؟ الحمدللہ ہم لوگوں نے آن لائن تجوید کورسز شروع کروائے تاکہ آپ گھر بیٹھے قرآن سیکھیں۔ عورتیں سیکھنا چاہیں ان کا انتظام، مرد سیکھنا چاہیں ان کا انتظام۔ خدا کے لیے قرآن سے قریب ہو جاؤ۔ یہ قرآن روزانہ بد دعا دیتا ہے تمہارے گھروں کے اندر، پر یہ قرآن کہتا ہے اللہ جس نے تیری تلاوت سے مجھے محروم رکھا اس کے گھر کو تو اپنی رحمتوں سے محروم رکھ۔ سرکار فرماتے وہ گھر قبرستان ہے جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، واٹس ایپ پر تو آپ اپنے دوست کے بارے میں چیک کرتے ہیں کہ آخری میسج اس نے کب دیکھا؟ میں ایک سوچ آپ کو دیتا ہوں، آپ نے آخری مرتبہ کب قرآن کھولا؟ ذرا یہ بھی تو یاد کریں، ذرا یہ بھی تو یاد کریں۔ قابل شکر مبارکباد ہے صاحب سجادہ اور ان کے برادران جنہوں نے ادارہ قائم کیا جہاں بچے قرآن سیکھتے ہیں، حافظ قرآن بنتے ہیں، اور اس کے بعد یہ قرآن دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ کی اس کتاب کی تلاوت بھی ضروری ہے، اس پر عمل بھی ضروری ہے، اس سے برکتیں حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا بھی ضروری ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ میدان جنگ میں بھی قرآن نہیں چھوڑتے تھے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم فرماتے ہیں میں گھوڑے کی ایک زین پر ایک قدم اور دوسرے پر دوسرا قدم رکھتے تک پورا قرآن ختم کر دیتا۔ یہ قرآن سے تعلق تھا۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ میں کوئی نصیحت کرنے کا ہمارے بیٹھے ہوئے علماء حق نہیں رکھتا، لیکن ایک بات سے چاہ رہا ہوں، اچھی لگے تو قبول کر لیجیے، اور آپ سے بھی جملہ ذہن میں محفوظ کر لیں۔ آج ہوتا یہ ہے کہ کوئی کام کرتا ہے نا تو کان بھرے جاتے ہیں، ارے کیا تم بھی کام یہ سب کس طرح چیز۔ تو کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے، کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ اور اگر کام کرو تو کبھی غرور مت کرنا، کام کرو تو کبھی غرور مت کرنا، اس لیے کہ طوفان میں کشتیاں ڈوب جاتی ہیں اور غرور سے ہستیاں ڈوب جاتی ہیں۔ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو۔ انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ مجھے سب سے پہلے اور آپ سب کو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہم بدلیں گے،
حالات بدل جائیں گے. یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. زبان سے بول بول کر حالت نہیں بدل سکتے، ہم جب بدلیں گے تو حالت بدلے گی. اللہ اکبر. کسی مفکر سے کسی نے کہا تھا حضور میں ہر جگہ اسلام کے جلوے دیکھنا چاہتا ہوں، کیسے ممکن ہے؟ فرمایا اپنے وجود پر اسلام کو نافذ کر لے تو جہاں سے گزرے گا تجھے اسلام ہی نظر آئے گا. اپنے وجود پر اسلام کو نافذ کر. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور پروردگار اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کو دین و سنیت پر استقامت نصیب فرمائے اور ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک گزارش میں ضرور کروں گا، میں ابھی ماشاءاللہ شعراء حضرات تشریف فرمائیں، آپ بیٹھیں ان سے